اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل۔ جیسے کہ ناظرین تمام عالم اسلام کو حسینی چینل کی جانب سے بالخصوص اپنے وقت کے امام کو آج عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کو اس دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عید الاضحیٰ، اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے عید الاضحیٰ کے موقع پر بات کریں گے۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام مومنین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے۔ آپ کو مبارک ہو۔ جیسے کہ آگا آج کا دن ایک اہم دن اپنے اندر رکھتا ہے اور جس طریقے سے اس دن کی اہمیت و عظمت ہے یعنی عید الاضحیٰ کی، یہ بیان کر دیں تاکہ مومنین اور جو نوجوان ہیں اس بات سے مستفید ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ 4 عیدیں قرار دی گئی ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے جی، اور یہ 2 دن کی اہمیت تو اپنی یہاں پر ہے ہی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے تمام مسلمانوں کے کہ ان 2 دنوں میں جو ہے روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ جی، عید الفطر وہی ہے جو یعنی ماہ رمضان کے بعد عید آتی ہے، اور یہ عید قربان ہے اور عید اضحیٰ ہے اسے کہتے ہیں۔ اضحیٰ جو ہے عربی کا لفظ ہے جی، اور اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو اضحیٰ معنی ہوتا ہے قربانی۔ تو قربانی کی جو عید قربان ہے اس کی اہمیت اپنے یہاں پر برقرار ہے۔ اور تیسری عید ہے عید غدیر، عید غدیر ہے جو 18 یعنی ذی الحجہ کو جو ہے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا غدیر خوف میدان میں، تو اسے عید غدیر کہتے ہیں۔ تو وہ بہرحال عید قرار دی گئی ہے اسلام میں۔ اور ایک عید ہے عید المبعث، جی، جس کو 27 رجب کا دن کہا گیا ہے، اور اس دن معراج کا بھی دن ہے اور بعثت کا دن ہے۔ بعثت کا مطلب نبی کو مبعوث رسالت کیا گیا تھا، یعنی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جی، ویسے تو بچپنے سے تھے لیکن اعلان جب کیا تو وہ 27 رجب المرجب۔ اب جو یہ 4 عیدیں قرار دی گئی ہیں، لیکن 27 رجب کو 18 غدیر کو جو ہے 18 ذی الحجہ کو یہ جو ہے روزہ رکھنا بہت ثواب ہے۔ اچھا، لیکن یہ 2 دن جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید قربان جو 10 ذی الحجہ ہے، ان 2 دنوں میں جو ہے عید کو جو ہے یعنی عید کے دن جو ہے روزہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اب اہمیت کی بات جہاں تک آئی، اس میں یہ یعنی یادگار ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جو پروردگار کے حکم سے جو ہے جی، یعنی اپنے یعنی امتحان میں آگے بڑھے تھے اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جو ہے کہتے کہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ جناب اسماعیل کو جو ہے قربان کر دیں، تو اس جگہ پہ جو ہے پروردگار نے دمبا بھیج دیا تھا، وہ دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ اسی قربانی کو یادگار بنانے کے لیے یعنی یہ اسلام نے اور شریعت نے جو ہے یہ قرار دیا گیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جو ہے قربانی دی جائے، اور ایک طریقے سے اس کا مین بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ ان افراد تک یہ گوشت پہنچ جائے جو افراد جو ہے کہتے کہ ظاہر سی بات مستحقین ہے اور یعنی نادار ہیں، فقراء ہیں، تاکہ جو ہے ان کو بھی جو ہے گوشت کھانے کا حق ہے اور کم سے کم ان تک پہنچ جائے۔ ایک یہ بھی ریزن ہوتا ہے۔ اور اہمیت کی جہاں تک بات اور بڑھ آگے آ جاتی ہے کہ اس دن جو ہے عید یعنی قربان میں دعائے ندبہ پڑھنا مستحب ہے، تو دعائے ندبہ جو ہے امام زمانہ سے منسوب دعا ہے۔ جی، تو ایک طریقے سے جو ہے اس دن ہم یعنی یاد کرتے ہیں امام کو کہ امام جو ہے تشریف لائیں، تاکہ جو ہے ظاہر سی بات ہے جو حالات زمانہ ہے اس کے مطابق جو ہے عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں۔ وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر عید غدیر میں مولائے کائنات کو ولایت کے لیے 27 رجب المرجب، اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر میں
آپ دیکھیں کہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کی آخری جو وہ انعام اللہ انعام دے رہا ہے آخر، لیکن یہاں پر تو قربانی ہو رہی ہے، اسے عید قربان کہا جا رہا ہے، یعنی قربانی بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو عید کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مثلا عید اس لیے مین تو وہی ہے کہ اللہ نے اس کو عید قرار دیا ہے، اور اسی لیے جو ہے یہ ایک طریقے سے تمام کہتے ہیں مستحقین اور یعنی کیا نام ہے آپ کے مستحقین اور کہتے ہیں کہ تمام فقراء ان افراد کو جو ہے بہرحال یعنی دیکھ بھال کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ کم سے کم جو ہے دیکھیں اس میں عید الفطر میں بھی یہی تھا معاملہ کہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ فطرہ نکالیں گے تو مستحقین تک دیجیے آپ جا کر، ہے نا، فقراء تک آپ دیجیے جو آپ نے فطرہ نکالا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر بھی جو ہے جو آپ نے یعنی بکرے کو ذبح کیا ہے، دمبے کو ذبح کیا ہے، تو اس کا گوشت بھی جو ہے فقراء تک پہنچائیں تاکہ جو ہے باقاعدہ ان کو جو ہے یعنی ایک زندگی گزارنے کا بہترین موقع مل سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اپنے یعنی گوشت کا انتظام کر سکیں یا کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ تو ایک طریقے سے جو ہے یعنی یہاں خوشی کا دن اس لحاظ سے ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے اور نتیجے میں جو ہے جو اللہ نے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو احکام الہیہ ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں، وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے عید قرار دیا ہے تو عید ہمارے لیے جو ہے اس دن جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے روزہ رکھنا، تو پھر ہمارے لیے جو ہے اس کو ماننا ہے۔ مین مسئلہ یہی ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی نے کہا، اہل بیت اطہار نے جو ہے عمل کر کے دکھایا، تو یہ اس لیے جو ہے ہم اس کو عید قرار دیتے ہیں کیونکہ پروردگار نے اس دن کو عید قرار دیا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہے اس کو باقاعدہ عید کی صورت میں منایا ہے اور اس کو عمل انجام۔ حکم الہی ہے کہ عید کا دن ہے تو مانتے ہیں اس کو عید کا دن ہے، ٹھیک، لیکن اگر اس میں دیکھیں کہ آپ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کو اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے بیان کیا، بیٹے بھی نبی ہیں ان کے، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے نبی ہیں، تو اس خواب کی جو خواب کو مرضی الہی سمجھ کر جناب اسماعیل نے اس میں حامی بھری، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے والد سے کہا۔ یہ واقعہ جب درپیش آتا ہے تو دمبا آ جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ یعنی اللہ تمام لوگوں سے جو ہے امتحانات لیتا ہے۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، یعنی قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ، جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا، فاتمہن، اور ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کامیابی کا سلسلہ جو ہے جناب ابراہیم کی زندگی میں مختلف انداز سے ملتا ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بس ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ جو ہے بات واضح ہو جائے کہ اب آپ غور کریں کہ جناب حاجرہ کے ہاں جو ہے جناب اسماعیل کی ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو ہے جناب ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پر یعنی نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے، یعنی جناب ابراہیم کو حکم ملا کہ تم جاؤ اور جا کے جو ہے اسماعیل اور حاجرہ کو چھوڑ کے چلے آؤ۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام حکم الہی کو انجام دیتے ہوئے یعنی پہنچتے ہیں مکے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا کہ آپ کو یہیں چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو اب ایسی جگہ پہ جہاں بے آب و گیاہ زمین ہے، جہاں پانی کا انتظام نہیں، اور نتیجے میں جو ہے جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل یہ دونوں اس جگہ پہ موجود ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حکم الہی ہے، ظاہر سے چلے گئے، تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جناب ابراہیم کہتے ہیں پروردگار کیسے ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، کیسے یہاں پہ رہیں گے دونوں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا سوچا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے تو ہمیں انجام دینا ہے۔ ادھر جناب حاجرہ ہیں، وہ بھی جو ہے بیتاب نہیں ہو رہی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں چاروں طرف سناٹا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کبھی جو ہے شکایت نہیں کر رہی جناب ابراہیم سے کہ ہمیں کیسے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ابراہیم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو ایک نظام بتایا جا رہا ہے سب کو کہ دیکھو اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں تسلیم ہو جانا ہے، یعنی جناب حاجرہ ایک طرف تو شوہر کی اطاعت بھی کر رہی ہیں اور دوسری طرف یہ
کہ نبی ہیں، نبی ہے، اور نبی کی جو ہے کس طریقے سے وہ معرفت ان کو ہے جی وہ بھی یہ بیان کر رہی ہے اس سب واقعے سے میں۔ اہم مسئلہ یہی ہے کہ معرفت موجود ہے ان کے اندر، کہ ابراہیم علیہ السلام ہادی ہیں، تو ہمیں ان کی معرفت کے ساتھ قدم آگے بڑھانا ہے کہ جو ابراہیم کہہ رہے ہیں انہیں اللہ کہہ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، جی یعنی یہ دماغ میں ہے۔ تو اب وہی مسئلہ ہے کہ آپ بتائیے، یہ بہت بڑا امتحان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ہے نا، وہ جناب ابراہیم چلے گئے۔ اب جناب ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ۔ اب جو ہے جناب ابراہیم وہاں پہنچتے ہیں مکے۔ اب جب مکے پہنچتے ہیں تو جناب اسماعیل بہرحال جو ہے بڑے ہو گئے، نوجوان جوان ہو گئے۔ اب جب نوجوان جوان ہو گئے تو اس صورت میں جو ہے کہتے کہ اللہ رات میں جو ہے سوتے ہیں تو خواب میں جو ہے کہتے حکم الہی۔ دیکھیں جناب ابراہیم نبی ہیں، نبی کو جب خواب ہوتا ہے، اب ہم لوگوں کو خواب میں اگر کچھ نظر آئے تو خواب وہ بیکار ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ بہرحال حکم الہی ہے، نبی کا خواب ہے، رسول کا خواب ہے۔ تو اب اس صورت میں جو ہے جہاں ابراہیم کو خواب میں یہ جو ہے کہتے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے جو ہے بیٹے کو ذبح کرو، تو وہ جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل سے ذکر کرتے ہیں۔ جناب اسماعیل جو ہے وہ ان کے بعد جو ہے نبی بننے والے ہیں، نبوت کا عہدہ ان کو ملا ہے۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے سے جو ہے بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہے ایک اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یعنی اسماعیل جو ان کا بیٹا ہے کس طریقے سے جو ہے دیکھا اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ایک دم سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے، میرے خواب میں دیکھا ہے، علامی فی المنام، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم تمہیں قتل، ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ اب ذبح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں کہ ہم ذبح کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ جملہ کہا جناب اسماعیل سے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت، اے میرے والد گرامی، افعل، یعنی آپ اس کو انجام دیجئے جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا، لیکن اسماعیل یہ کہہ رہے کہ نہیں، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ انجام دیجئے، ہم انشاءاللہ سے صبر کرنے والوں میں سے رہیں گے۔ یہ ایک جو قرآنی واقعہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تاکہ ایک حیثیت اور اہمیت آپ کے سامنے نظر آ جائے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے چلے، ہے نا۔ ادھر جو ہے ظاہر میں شیطان جو ہے ہاجرہ کو بہکا رہا ہے، لیکن ہاجرہ بھی جو ہے اللہ والی ہیں، شیطان کو جو ہے کہتے ہیں بھگایا۔ ادھر اسماعیل کو جو ہے کہتے ہیں کہ شیطان بہکا رہا ہے، اس کو بھی جو کہتے ہیں کہ بھگایا۔ جناب ابراہیم کو جو ہے بہکا رہا ہے شیطان، بہکانے کو مطلب جناب ابراہیم کے پاس جو ہے شیطان پہنچا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، نبی ہیں، دونوں نبی ہیں، شیطان کیسے ان کو جو ہے بہکا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان ہر ایک کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان کو بھگائیں۔ شیطان جو ہے بہکانے کی کوشش کرتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں حج میں آپ جاتے ہیں تو 3 بڑے بڑے شیطان ہیں، ان کو آپ کنکری مارتے ہیں، ہے نا۔ تو ایک کنکری مارتے ہیں تو یہ وہی ہے 3 موقع میدان مینا میں جہاں پہ شیطان گیا تھا بہکانے کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے کہتے کس کنکری ماری جاتی ہے کہ ہم شیطان کو جو ہے کہتے ہیں اپنے دلوں سے، اپنے دماغ سے، اپنی زندگی سے ہم بھگا دیں، یہ مین مسئلہ ہے۔ تو بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام جلدی سے آپ کے سامنے لے کر جو ہے میدان مینا میں پہنچے۔ اس کے بعد آنکھوں پٹی باندھ لی، اللہ کا حکم ہے تعمیل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی۔ دیکھیں یہ امتحانات ہیں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اب یہ بھی ایک امتحان کا ذریعہ ہے کہ دیکھیں آخر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری جو ہے گردن پہ رکھ دی اور پٹی آنکھوں پہ باندھ لی، اور اس کے بعد جو کہتے ہیں چھری چلانا شروع کر دیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہم نے جو ہے یعنی ذبح کر دیا ہے، تو آنکھوں سے پٹی ہٹائی ہے تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا ہے، اور جناب اسماعیل جو ہے ایک کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ ایک امتحان سے گزار رہا تھا کہ دیکھیں ان کے دل میں کیا ہے۔ اگر جو ہے ذرا سے امتحان سے ہٹ جاتے تو شاید کہتے کہ مشکل ہوتا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ تسلیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری کہتے زندگی، ہماری جو ہے موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ جناب ابراہیم، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، غور کریں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دعا جو مانگتے ہیں وہ ہمیشہ یہی مانگتے ہیں کہ ربنا جعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو جو ہے اپنا مسلمان قرار دیں، اور اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ہماری ذریت کو جو ہمارا خاندان ہے اس کو امت مسلمہ قرار دے، یعنی آگے نسل تک جو ہے یہ سلسلہ دعاؤں کا پایا جاتا ہے۔ یعنی ایسا کہتے کہ یعنی انسان بن جائے جو اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ مین مسئلہ یہی ہے، یہاں پہ تسلیم ہونا معیار بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اللہ نے جو ہے دمبا کیوں بھیجا، یہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ دمبا بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ جناب ابراہیم کی یاد جو ہے برقرار رہے قیامت۔ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ دمبا کیوں آیا، لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ دمبا اگر نہ آتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، یہاں پہ ایک جو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ نہ آتا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوتا جب جناب ابراہیم جو ہے اپنے امتحان میں جو ہے کامیاب نہ ہوتے۔ سب سے بڑی بات یہی کہ حکم کی تعمیل میں یار بتایا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے مکمل طور پہ جو ہے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں نہ مرے گا، یہ یقین ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے دمبا بھیج کے دمبا ذبح ہو گیا اور جناب اسماعیل بچ گیا۔ اور جناب اسماعیل کا بچنا ضروری اس لیے ہے، اللہ میں دکھانا چاہ رہا ہے دنیا والوں کو کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور اسماعیل بچے، اور اسماعیل جب بچے تو آج ہمارا جو امام پردہ غیب میں ہے وہ بھی جناب اسماعیل کے نسل سے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں، جناب اسماعیل کے نسل سے یہ سب ہیں۔ ادھر تو کہتے ہیں کہ جناب اسحاق جو کہ جناب اسماعیل کے بھائی تھے تو ان کے بیٹے جو ہے جناب یعقوب، اور جناب یعقوب کے بیٹے یوسف، وہیں پر بات ختم ہو گئی، اس کے آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ نہیں بڑھا۔ لیکن یہاں پہ جناب اسماعیل سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہمارے 12ویں امام جو پردہ غیب میں وہ بھی جو ہے جناب اسماعیل کے نسل سے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے جو ہے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا، یعنی اب جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دمبا بھیج کر اسماعیل کو اللہ نے بچایا اور اس کو جو ہے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ امام حسین السلام کی قربانی جو کربلا کے میدان میں پیدا ہوئی، ہے نا۔ تو یہ اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سلسلہ تھا امتحانات کا جو ہر ایک نے گزارا، اور یہ بھی اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو تم دیکھ رہے ہو کہ امتحان میں کتنے مکمل طور پہ کامیاب ہوئے، ہم ایسے بھی جو ہے فقر ابراہیم کو تمہارے سامنے پیش کروں گا جو حسین کی شکل میں ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ان کی یعنی قربانی اور ان کا جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانا اور تمام کہتے ہیں مصائب و آلام کو برداشت کرنا، یہ امتحان سے بڑھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ امتحان تھا۔ یقیناً یہ قیامت تک باقی رہنے والی قربانی ہے جو قیامت تک کی یاد کی جائے گی۔ اور اگر یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوئی ہے، دمبا بھیج دیا گیا خداوند عالم کی طرف سے، تو جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور خلیل اللہ کے معنی کیا ہے؟ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ خلیل اللہ، دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا۔ خلیل اصل میں ہوتا ہے دوست کو کہتے ہیں، ہے نا۔ تو جب دوست کو کہتے ہیں تو اصل میں جناب ابراہیم کی ایک خاصیت اور بھی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کھانا اس وقت تک نہیں نوش فرماتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جائے، اور یہ بھی جو ہے کہتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ جو مہمان ہے وہ بہرحال اللہ کے مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، اللہ کا جو ہے کہتے دوست ہوتا ہے جو مہمان آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انتظار میں رہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی مطلب آئے تو ہم کھانا ان کے ساتھ کھائیں، یہ ایک خاصیت ہے وہ بہت بڑی تھی۔ اور اس کے بعد خلیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دوست ہے، کہ ہمارے ہاں دو طرح کی جو ہے القاب پائے گئے، ایک حبیب اللہ اور ایک خلیل اللہ۔ حبیب اللہ جو ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے لقب ملا ہے، ان کو جو ہے حبیب اللہ کہا گیا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا ہے۔ دونوں کے معنی اردو میں دوست کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں خاصیت اردو میں جو ہے تھوڑی سے تنگ دستی ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ خلیل کا ترجمہ بھی ہم وہ دوست کے کر رہے ہیں، حبیب کا ترجمہ بھی دوست کے کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں بہرحال جو ہے فرق پایا جاتا ہے۔ میں عام طور پہ جو ہے ایک فرق دکھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں جو علماء نے بیان کیا ہے، کہ جیسے مثال طور پر آپ نے جو ہے اپنا گھر بنایا ہے نا، تو گھر بنایا، اچھا عالیشان گھر آپ نے بنایا، اور میں نے ایک مرتبہ کہا کہ بھیا فون کیا میں نے، ہم نے کہا بھیا آپ نے جو ہے سنا ہے کہ بہت اچھا گھر بنایا ہے، آپ جو ہے کہتے ہیں کہ گھر کو جو ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں گھر کو، ایک یہ بات ہوئی۔ تو آپ نے کہا بالکل، تو میں خود اپنی سواری سے وہاں پہنچا، ایک یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ نہیں، آپ نے مجھے فون کیا کہ جناب میں نے ایک بہت اچھا گھر بنوایا ہے، آپ جو ہے آئیے اور دیکھ لیجئے، آپ کو اچھا لگے گا، اور ہم سواری بھیج رہے ہیں۔ ایک یہ ہوا، تو دونوں دوست ہیں، دونوں طرح کے دوستی ہیں، لیکن ایک دفعہ میں فون کر رہا ہوں، ایک دفعہ آپ مجھے فون کر رہے ہیں، تو دونوں دوست ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہوا؟ آپ نے کیونکہ فون کیا اور نتیجے میں جو ہے سواری بھیج دی ہمارے پاس،
کہ اس کا مطلب آپ مجھے اہمیت دے رہے ہیں اس سے زیادہ جو فون کر کے جو ہے کہہ رہا ہے، لیکن ہے دونوں دوست۔ ایسے یہاں پر بھی ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار ہمیں دکھا دے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ یہ کہا یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ تو اب جو ہے یہاں پر جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو لو اور اس کو بوٹی بوٹی کرو اور مختلف پہاڑیوں پر جو ہے رکھ دو اور پھر آواز دو تو سب ٹکڑے جو ہے آپس میں مل جائیں گے۔ مثلاً کہا کبوتر، تو کبوتر کے جتنے ٹکڑے تھے سب ایک دوسرے کی پہاڑیوں سے آئے اور آ کر جو ہے کبوتر بن کر تیار ہو گیا۔ تو اللہ سے خود درخواست کی کہ پروردگار ہمیں تو بتا دے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ایک یہ بات ہوئی، نشانی کو دیکھنا چاہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ادھر جو ہوا کہ اللہ نے خود جو ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی نازل کی کہ آپ آئیے اور ہم آپ کو جو ہے نعمتیں دکھاتے ہیں یا نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خود درخواست کی تھی، اور ابراہیم جناب آخری نبی کو جو ہے اللہ نے خود بلایا معراج پر، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو جو ہے سیر کرایا، بلایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ معراج بلایا، تو اب دیکھیں دونوں میں دوستی میں تھوڑا فرق ہے نا، کہ ایک دفعہ اللہ نے ان کو جو ہے کہتے ہیں بلایا اور ابراہیم علیہ السلام نے خود دیکھنا چاہا، تو لیکن دونوں جو ہے دوست ہیں اللہ کے، دونوں اہمیت کا ہیں، لیکن آخری نبی جو ہے افضل الرسل ہیں، سب سے زیادہ ان کو مرتبہ حاصل ہے۔ یہاں تک مرتبہ حاصل ہے کہ 1,23,999 نبیوں نے جب تک آخری نبی کی نبوت کا یعنی کہ تصدیق نہیں کی اور ایمان نہیں لائے، ان کو نبوت نہیں ملی۔ آگے ایک سوال اور یہاں پر آتا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے جبکہ آپ ذبح نہیں ہوئے، آپ کی قربانی مانی جا رہی ہے جبکہ آپ قربان نہیں ہوئے، تو اس حوالے سے بھی بیان کریں۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مکمل طور پہ ابراہیم علیہ السلام جب آنکھوں پہ پٹی انہوں نے رکھ لی تھی اور باندھ لی تھی اور اس کا پورا ذبح کر لیا تھا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ جیسے ہم نے ذبح کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ نے جو ہے باقاعدہ یعنی دمبا وہاں پہ بھیج کر یعنی اس کو تبدیل کر دیا ہے نا ذبح عظیم میں۔ تو اللہ یعنی ذبیح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ قربان ہوئے، ہے نا؟ اللہ کے لیے ان کو ذبح کیا گیا، اللہ کے لیے ان کو پیش کیا گیا، تو اس لیے ان کو ذبیح اللہ کا لقب ملا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو یہ یقین کر چکے تھے کہ ہم نے اپنے اللہ کے حکم کی ہم نے تعمیل کر لی، یہ تو اللہ کا نظام تھا اور اللہ کی طرف سے جو ہے ایک حکم تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ نعمت کو جو ہے آگے بڑھایا، اور نتیجے میں جو ہے قربانی جو مین قربانی تھی جو یعنی کربلا کے میدان میں پیدا ہوئی ہے حسین کی شکل میں، وہ بہرحال جو کہتے ہیں کہ برقرار رکھنا تھا تاکہ دنیا والے یہ دیکھیں کہ آخر جو کہتے ہیں کہ ہم یعنی کس طریقے سے نظام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو عمل انجام دے گا اللہ اسی طریقے سے اجر عطا کرتا ہے۔ یقیناً خداوند عالم جیسا چاہتا ہے ویسا وہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اسے اپنے حکمت اور رحمت سے نوازتا ہے یقیناً۔ آقا یہاں پر میں آپ سے سوال کروں گا کیونکہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور آج کے دن کے کچھ اعمال ہیں، جس طریقے سے نماز ہوتی ہے عید کی، اس حوالے سے بھی بیان کر دیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں اس بات کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ بہرحال کیا کہتے ہیں کہ عید فطر میں جس طریقے سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، لیکن تھوڑا فرق یہ ہے کہ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ میں بتا دوں آپ کو اعمال کہ غسل کرنا مستحب ہے آج کے دن، مطلب وہی تو غسل کرنا مستحب ہے، اور اس کا نماز 2 رکعت نماز ہے، جیسے عید الفطر میں نماز پڑھی جاتی ہے ویسے اس میں عید قربان میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو ہے کوئی سورہ پڑھ لیجئے، ہے نا؟ دوسری رکعت میں کوئی سورہ حمد کے بعد کوئی سورہ پڑھ لیجئے، اور پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں، ہے نا؟ اور دوسری رکعت میں جو ہے 4 قنوت ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور اس کو قنوت جو ہے کچھ مخصوص قنوت ہیں اور کچھ سورہ مخصوص ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے سورہ وہی پڑھیے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اور ضروری نہیں کہ وہی قنوت پڑھیے، کوئی دوسرا قنوت پڑھ سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اور اس کا جو ہے اگر آپ غور کریں تو دونوں سوروں کو پیش نظر رکھیے اور خود جو ہے قنوت کو جو ہے پیش نظر رکھیے، تو تمام چیزوں کو جو ہے اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ایک بات
کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پیغام جو پروردگار ہمیں دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ کہتے ہیں کہ اس میں موجود ہیں، کہتے ہیں آپ کے اعلیٰ میں کہ اعلیٰ میں موجود ہے کہ تزکا، جس نے کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ قد افلح من تزکا، بے شک وہی کامیاب ہو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، ہے نا۔ اور سورہ شمس میں یہی کہا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کر لیا، اس نے پاک و پاکیزہ کر لیا، وہ کامیاب ہوا۔ اور قنوت میں اگر آپ دیکھیے تو اس میں ایک جملہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ادخلنی، پروردگار اس میں داخل کر دے جس میں تو نے جو ہے ایسی بہترین اور اچھی باتوں میں ہمیں قرار دے دے اور ہمیں داخل کر دے جس میں جو ہے محمد آل محمد کو تو نے جو ہے یعنی داخل کیا ہے۔ یعنی جیسا کہ آقا آج یہ ماحول ہے کہ جس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی ہے تو اور بہت جگہ نہیں ہو پاتی ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فرادہ پڑھتے ہیں، تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قنوت، جو عیدین کے جو قنوت ہوتے ہیں عید کی نماز کے، وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز عید جو مستحب کام ہے نا، مستحب عمل ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اور نماز عید جو ہے جب امام آئیں گے تو اس وقت واجب ہوگی، ہے نا، اس وقت جو ہے امام کے پیچھے پڑھنا جو ہے واجب ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ امام کی غیبت ہے اس لیے جو ہے مستحب ہے، اس کو آپ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور باقاعدہ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت سے اگر ہوتی ہے نماز تو اس میں جو ہے قنوت اور کے یعنی خطبہ جو ہے ہوتا ہے، اور خطبہ نماز عیدین کے بعد ہوتا ہے، نماز عید کے بعد جو ہے آپ خطبہ یعنی دیں گے، مولانا جو دیں گے۔ تو اب آپ غور کریں کہ قنوت میں بھی جو ہے، جو قنوت کی بات آپ نے کہی، تو ضروری نہیں ہے خود اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو مستحب ہے کہ چھت پہ چلا جائے، وہاں نماز پڑھ لے، ثواب بہت زیادہ ہے، چھت پہ کھلے میں پڑھنا ثواب زیادہ ہے نا۔ تو اب جو ہے نماز آپ پڑھ لیجئے، تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ قنوت جو ہے جو بھی قنوت پڑھیں، جو روزانہ آپ نماز میں قنوت پڑھتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 5 مرتبہ قنوت ہے تو ہم جو روزانہ نماز میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں جو پڑھتے ہیں ہم وہی قنوت 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 بار پڑھتا اور کوئی حرج نہیں ہے۔ جی 5 مرتبہ جو ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں جو ہے 4 مرتبہ۔ اچھا، تو بات رہ گئی تھی ایک جملہ جلدی سے آخر میں کہ قنوت میں جو ہے ایک جملہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جو کہتے ہیں کہ نیکیاں جو اہل بیت کی نیکیاں ہیں نا، اور برائیوں سے دور رکھ دے جن سے کہتے ہیں محمد آل محمد دور رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں تزکیہ نفس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ پاکیزی، اپنے دل کو پاک و پاکیزہ بنانا، برائیوں سے دور رہنا، اچھائی کی طرف جو ہے متوجہ رہنا۔ جیسا کہ آگے ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے عالم نگر سے، ہمارے نیاب حسین صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی یعنی عید بقرعید یا عید اضحیٰ کی بات کریں تو عید اضحیٰ میں اس کے گھر میں اتنی استطاعت اس کی نہیں ہے کہ وہ قربانی کرا سکے، تو کچھ افراد ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کراتے ہیں تو آپ کو قرض لینا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہاں بھی بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، ابھی قربانی کی بات جو ہے رہ گئی تھی، کیا قرض لینا جائز ہے؟ کیا انسان قرض بھی نہیں لے سکتا، اس کو ادائیگی نہیں کر سکتا، کیا وہ قربانی کرنا اس کی جائز ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ قربانی کرنا مستحب عمل ہے نا، واجب نہیں ہے، لیکن تاکید ہے، مطلب کہ وہ ثواب زیادہ ہے نا، تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو اگر انسان خود پورا بکرا نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے 10 لوگ، 50 لوگ، 20 لوگ، 30 لوگ، جتنے بھی جو ہے کہتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں۔ مطلب بکرا اگر 5,000 روپے کا ہے تو 500 روپے جو ہے 10 لوگ جو ہے شامل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کیونکہ ظاہر اس میں جو ہے مثلا ایک آدمی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ ہاں بالکل، آپ جو ہے آپ 100 روپے دے دیے، جتنا آپ کے پاس ثواب آپ کو ملے گا، یا اس طریقے سے وہ قربانی میں شریک ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ثواب ملے گا آپ کو۔ اور باقاعدہ جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کرتے وقت جو ہے دھیان رکھیں گے کس طریقے سے جو ہے یعنی قبلہ رخ ہونا چاہیے، طریقہ جو باقاعدہ ذبح کرنے کا طریقہ ہے، قربانی کی شرائط بھی بیان کر دیں آپ مختصر اس میں۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ یعنی ایک حج میں قربانی ہوتی ہے اور ایک جو ہے عام حالات میں ہوتی ہے، جیسے حج میں کوئی نہیں ہے نا، مکے میں نہیں ہے، حج کے موسم میں الگ قربانی ہوتی ہے، جو حج کرنے جائیں گے ان کی قربانی الگ ہے، اس میں تو ایک چیز پوائنٹ دیکھنا ہے کہ سینگ بھی ٹوٹی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی صاف ستھرا جو ہے جانور ہونا چاہیے، دمبا اور بکرا، تو وہاں حج میں
ایک ایک چیز سے ध्यान रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अगर सींग टूटी है तो कोई मसला नहीं है, है ना। जो आमतौर पे जो है मसले जो है सवाल पे सवाल किए जाते हैं कि मौलाना क्या बताएं, वो हमने ख़रीद लिया था रात के सन्नाटे में अंधेरे में, देखा ही नहीं हमने, और ज़रा से सींग टूटी हुई है, क्या करें भैया। वो मसला नहीं है, बस बकरा होना चाहिए, वो तमाम शराइत की ज़रूरत नहीं है जो हज में यानी बालिग बकरा जिस तरीके से देखा जाता है 2 दांत का, हाँ बस वही मतलब कि बकरा होना चाहिए। बकिया अगर उसके अंदर कोई चीज़ खराबी है, खुर उसका टूटा हुआ है या सींग टूटा हुआ है, कान कटा हुआ है, तो आप उस पर ये नहीं कह सकते कि ये इस पर कुर्बानी नहीं हो सकती। वो हज के मौसम हज के मौके पर बैतुल्लाह हरम में जो है इस तरीके के शराइत को देखा जाता है। हाँ जी, अगर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम चाहेंगे कि आज के दिन की मुनासिबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे मोमिनीन को आप, खुसूसन नौजवानों जी। बहुत अच्छी बात आपने कही जी। और सबसे बड़ी बात मैं हजरात से यही कहना चाहूँगा, जो आमतौर पे समाज में आपने देखा होगा कि बकरा आ गया तो वो बाकायदा जो है बकरा लिए टहला जाता है, घुमाया जाता है कि हाँ मतलब कि जाहिर सी बात है कि दिखावा होता है कि हाँ देखो हमारे यहाँ इतना बड़ा बकरा आया, इतने हज़ार का आया। तो बंदे खुदा कुर्बानी जो है खुलूस चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कीजिए। अल्लाह जो कहते देखने वाला है कि रियाकारी पैदा ना होने पाए, यानी दिखावा अगर आ गया तो इस्लाम जो है कहते उसको अमल को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है। अल्लाह उसी अमल को कबूल करता है जिसमें इखलास हो, खुलूस हो, अल्लाह के लिए काम अंजाम दिया जाए, दिखावा नहीं होना चाहिए बाकायदा। एक बात तो मेन मसला ये है कि रियाकारी से दूर रहें और अपने अंदर जो है इस ईद कुर्बान के नतीजे में तज़किए नफ्स पैदा करें, किसी का हक़ ज़ाया ना करें, किसी के साथ बदतमीज़ी ना करें, बदअखलाक़ी से पेश ना आए, किसी के ऐब को उछालने की कोशिश ना करें, बल्कि जो है कहते ज़ाहिर बात अल्लाह के लिए काम अंजाम दे, ख़ुद जो है इंसान अच्छा अमल अंजाम दे और दूसरों को भी अच्छे अमल अंजाम देने की दावत दे। इमाम के जो है सीरतों को अपनाएं, अहले बैत के अमाल को पेश नज़र रखें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, ये मेरा मसला होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, और एक बार फिर हम तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम मोमिनीन की तरफ से, इसके साथ साथ हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन की मुनासिबत से। आप तमाम हज़रात को भी जो है बहुत बहुत मुबारक हो और आलम इस्लाम के लिए मुबारकबाद हो। और इसमें जो है अहम मसला ये है कि आप लोग कोशिश ये करें कि गुरबा का ख्याल करें, और वो तमाम कहते हैं कि अगर कुर्बानी जो है कम पैसे में हो जाती है, कम पैसे में कुर्बानी करें, बहुत बड़ी कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो पैसा बच रहा है वो गुरबा में तकसीम करके कम से कम उनको जो है खाने पीने का बंदोबस्त करें। हालात जो है जिससे भी सामने आते हैं, परेशान हाल होते हैं, परेशान हाल की जो है देख रेख करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी पैदा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि इस वक्त हमसे ईद उल अज़हा के हवाले से बात कर रहे थे। आगा ने पैगाम दिया है, इस पर हम कोशिश करें कि अमल पैरा हों। यानी आज जो ईद अज़हा का दिन है, इस ईद में ये अहद कर लें कि यकीनन हमें गुरबा और गरीबों के उन हालात के ऊपर नज़र करनी है कि अगर हमारे घर कुछ ऐसी क़ुरबानी दी जाती है, इस तरीक़े से क़ुरबानी होती है, और उसको ऐसा ना हो कि कहीं हम फ्रिज में भर लें और फ्रीज़र्स में लगा दें और कोई गरीब हमारे घर के आसपास वो इस ईद में तन्हा रह जाए। यकीनन तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसा ज़रिया है हमारे लिए कि हमें मुआशरे में जीना सिखा रहा है, और वो पैगामात जो पैगामात इलाहिया हैं हम तक मुंतकिल किए गए हैं अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। तो इन सब पर खुदावंद आलम हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम इस पर अमल पैरा हों, और इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त कि फिर हाज़िर होता हूँ। एक बार फिर पूरी हुसैनी चैनल टीम की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल अज़हा के हवाले से। देखते रहिए हुसैनी चैनल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।